یحییٰ نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ابو طیاح نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کی پیشانی میں برکت بندھی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2851۔ زکریا نے بیان کیا، کہا ہم سے عامر نے، کہا ہم سے عروہ بارقی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر و برکت قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ بندھی رہے گی، یعنی آخرت میں ثواب اور دنیا میں مال غنیمت ملتا رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2852۔ طلحہ بن ابی سعید نے خبر دی، کہا کہ میں نے سعید مقبری سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدہ ثواب کو سچا جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالا، تو اس گھوڑے کا کھانا پینا اور اس کا پیشاب و لید سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا اور سب پر اس کو ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2853۔ فضیل بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے اور ان سے ان کے باپ نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر نکلے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے تھے، ان کے دوسرے تمام ساتھی تو محرم تھے لیکن انہوں نے خود احرام نہیں باندھا تھا۔ ان کے ساتھیوں نے ایک گورخر دیکھا تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے اس پر نظر پڑنے سے پہلے ان حضرات کی نظر اگرچہ اس پر پڑی تھی لیکن انہوں نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اسے دیکھتے ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ان کے گھوڑے کا نام جرادہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ان کا کوڑا اٹھا کر انہیں دے دے، جسے لیے بغیر وہ سوار ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے اس سے انکار کیا محرم ہونے کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے خود ہی لے لیا اور گورخر پر حملہ کر کے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ انہوں نے خود بھی اس کا گوشت کھایا اور دوسرے ساتھیوں نے بھی کھایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ لوگ آپ کے ساتھ ہو لیے، آپ نے پوچھا کہ کیا اس کا گوشت تمہارے پاس بچا ہوا باقی ہے؟ اور قتادہ نے کہا کہ ہاں، اس کی ایک ران ہمارے ساتھ باقی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ گوشت کھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2854۔ ابی بن عباس بن سہل نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان کے دادا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ ہمارے باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا رہتا تھا جس کا نام لحیف تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2855۔ اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن آدم سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو الاحوص نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے عمر بن میمون نے اور ان سے معاذ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے میں اس پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اللہ اسے عذاب نہ دے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کی لوگوں کو بشارت نہ دے دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو، ورنہ وہ خالی اعتماد کر بیٹھیں گے اور نیک اعمال سے غافل ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2856۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے قتادہ سے سنا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک رات مدینے میں کچھ خطرہ سا محسوس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا جو آپ کے عزیز تھے گھوڑا منگوایا۔ گھوڑے کا نام مندوب تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خطرہ تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا، البتہ اس گھوڑے کو ہم نے سمندر پایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2857۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ نحوست صرف 3 ہی چیزوں میں ہوتی ہے، گھوڑے میں،
عورت میں اور گھر میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2858۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے امام مالک سے روایت کیا، انہوں نے ابو حازم بن دینار سے، انہوں نے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحوست اگر ہوتی تو وہ گھوڑے، عورت اور مکان میں ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2859۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کے مالک 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے وہ باعث اجر و ثواب ہیں، بعضوں کے لیے وہ صرف پردہ ہیں اور بعضوں کے لیے وبال جان ہیں۔ جس کے لیے گھوڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے اسے پالتا ہے، پھر جہاں خوب چری ہوتی ہے، یا یہ فرمایا کہ کسی شاداب جگہ اس کی رسی کو خوب لمبی کر کے باندھتا ہے تاکہ چاروں طرف سے چر سکے، تو گھوڑا اس کی چربی کی جگہ سے یا اس شاداب جگہ سے اپنی رسی میں بندھا ہوا جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے، مالک کو اس کی وجہ سے نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر وہ گھوڑا اپنی رسی توڑا کر 1 زغن یا 2 زغن لگائے تو اس کی لید اور اس کے قدموں کے نشانوں میں بھی مالک کے لیے نیکیاں ہیں۔ اور اگر وہ گھوڑا نہر سے گزرے اور اس میں سے پانی پی لے تو اگرچہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو، پھر بھی اس سے اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ دوسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر، دکھاوے اور اہل اسلام کی دشمنی میں باندھتا ہے، تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس جامع اور منفرد آیت کے سوا ان کے متعلق اور کچھ نازل نہیں ہوا کہ جو کوئی 1 ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2860۔ ابو المتوکل ناجی علی بن داؤد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے ان میں سے مجھ سے بھی کوئی حدیث بیان کیجیے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھا۔ ابو عقیل راوی نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں یہ سفر جہاد کے لیے تھا یا عمرے کے لیے واپس ہوتے ہوئے۔ جب مدینہ منورہ دکھائی دینے لگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں جلدی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم آگے بڑھے، میں اپنے ایک سیاہی مائل سرخ اونٹ بے داغ پر سوار تھا، دوسرے لوگ میرے پیچھے رہ گئے، میں اسی طرح چل رہا تھا کہ اونٹ رک گیا تھک کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر اپنا اونٹ تھام لے۔ آپ نے اپنے کوڑے سے اونٹ کو مارا، اونٹ کود کر چل نکلا۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، یہ اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ جب مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو میں بھی آپ کی خدمت میں پہنچا اور بلاد کے ایک کونے میں میں نے اونٹ کو باندھ دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ آپ کا اونٹ ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور اونٹ کو گھمانے لگے اور فرمایا کہ اونٹ تو ہمارا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اوقیہ سونا مجھے دلوایا اور دریافت فرمایا، تم کو قیمت پوری مل گئی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، اب قیمت اور اونٹ دونوں ہی تمہارے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2861۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں قتادہ نے، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ مدینے میں ایک رات کچھ خوف اور گھبراہٹ ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کا ایک گھوڑا مانگ لیا۔ اس گھوڑے کا نام مندوب تھا۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور واپس آ کر فرمایا کہ خوف کی تو کوئی بات ہم نے نہیں دیکھی، البتہ یہ گھوڑا کیا ہے، دریا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2862۔ عبید بن اسماعیل نے بیان کیا ابو اسامہ سے، انہوں نے عبید اللہ عمری سے، انہوں نے نافع سے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے گھوڑے کے 2 حصے لگائے تھے اور اس کے مالک کا 1 حصہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2863۔ سہل بن یوسف نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے،
ان سے ابو اسحاق نے کہ ایک شخص نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا حنین کی لڑائی میں آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ برا رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرار نہیں ہوئے تھے۔ حوازن کے لوگ جن سے اس لڑائی میں مقابلہ تھا بڑے تیر انداز تھے۔ جب ہمارا ان سے سامنا ہوا تو شروع میں ہم نے حملہ کر کے انہیں شکست دے دی، پھر مسلمان مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور دشمن نے تیروں کی بارش ہم پر شروع کر دی، پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ میں نے دیکھا کہ آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اس کی لگام تھامے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2864۔ نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پائے مبارک غرض رکاب میں ڈالا اور اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی اٹھ گئی تو آپ نے مسجد ذوالحلیفہ کے پاس لبیک کہا، احرام باندھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2865۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر جس پر زین نہیں تھی سوار ہو کر صحابہ سے آگے نکل گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں تلوار لٹک رہی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2866۔ سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مرتبہ رات میں اہل مدینہ کو دشمن کا خطرہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک گھوڑے مندوب پر سوار ہوئے۔ گھوڑا سست رفتار تھا، یا راوی نے یوں کہا کہ اس کی رفتار میں سستی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو فرمایا کہ ہم نے تو تمہارے اس گھوڑے کو دریا پایا، یہ بڑا ہی تیز رفتار ہے۔ چنانچہ اس کے بعد کوئی گھوڑا اس سے آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2867۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے ہوئے گھوڑوں کی دوڑ مقام حفیہ سے سنیۃ الوداع تک کرائی تھی، اور جو گھوڑے تیار نہیں کیے گئے تھے ان کی دوڑ سنیۃ الوداع سے مسجد زریق تک کرائی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ گھوڑ دوڑ میں شریک ہونے والوں میں بھی تھا۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبید اللہ نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے بیان کیا کہ حفیہ سے سنیۃ الوداع تک 5 میل کا فاصلہ ہے، اور سنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق صرف 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2868۔ لیث نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی دوڑ کرائی تھی جنہیں تیار نہیں کیا گیا تھا، اور دوڑ کی حد سنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک رکھی تھی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس میں شرکت کی تھی۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ عمد حدیث میں حد اور انتہا کے معنی میں ہے، قرآن مجید میں ہے فطال علیہم الامد، جو اس معنی میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2869۔ معاویہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسحاق نے، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی دوڑ کرائی جنہیں تیار کیا گیا تھا۔ یہ دوڑ مقام حفیہ سے شروع کرائی اور سنیۃ الوداع اس کی آخری حد تھی۔ ابو اسحاق راوی نے بیان کیا کہ میں نے ابو موسیٰ سے پوچھا اس کا فاصلہ کتنا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ 6 یا 7 میل، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھوڑوں کی بھی دوڑ کرائی جنہیں تیار نہیں کیا گیا تھا۔ ایسے گھوڑوں کی دوڑ سنیۃ الوداع سے شروع ہوئی اور حد مسجد بنی زریق تھی۔ میں نے پوچھا اس میں کتنا فاصلہ تھا، انہوں نے کہا کہ تقریباً 1 میل۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی دوڑ میں شرکت کرنے والوں میں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2870۔ حمید نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا،
آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام عصبہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2871۔ زہیر بن معاویہ نے بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عصبہ تھا، کوئی اونٹنی اس سے آگے نہیں بڑھتی تھی، یا حمید نے یوں کہا وہ پیچھے رہ جانے کے قریب نہ ہوتی۔ پھر ایک دیہاتی ایک نوجوان اور قوی اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے ان کا اونٹ آگے نکل گیا۔ مسلمانوں پر یہ بڑا شاق گزرا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہوتی ہے کبھی کبھی اسے وہ گراتا بھی ہے۔ موسیٰ نے حماد سے اس کی روایت طول کے ساتھ کی ہے، حماد نے ثابت سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2872۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد سوائے اپنے سفید خچر کے اور اپنے ہتھیار اور اس زمین کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کر دی تھی اور کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2873۔ ابو اسحاق نے بیان کیا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا، اے ابو عمارہ، کیا آپ لوگوں نے مسلمانوں کے لشکر نے حنین کی لڑائی میں پیٹھ پھیر لی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، خدا گواہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں پھیری تھی، البتہ جلد باز لوگ میدان سے بھاگ پڑے تھے اور وہ لوٹ میں لگ گئے تھے۔ قبیلہ حوازن نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور ابو سفیان بن حارث اس کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں جس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2874۔ سفیان سوری نے خبر دی، انہیں معاویہ ابن اسحاق نے، انہیں عائشہ بنت طلحہ نے اور ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2875۔ سفیان سوری نے بیان کیا اور ان سے معاویہ نے یہی حدیث اور ابو سفیان نے حبیب بن ابی عمرہ سے یہی روایت کی جو عائشہ بنت طلحہ سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے ہے۔ اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے جہاد کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ حج بہت ہی عمدہ جہاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2876۔ یونس بن یزید ایلی نے بیان کیا، کہا میں نے ابن شہاب ظاہری سے سنا، کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سنی۔ ان چاروں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث مجھ سے تھوڑی تھوڑی بیان کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جانا چاہتے جہاد کے لیے تو اپنی ازواج میں قرعہ ڈالتے، اور جس کا نام نکل آتا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک غزوہ کے موقع پر آپ نے ہمارے درمیان قرآن اندازی کی تو اس مرتبہ میرا نام آیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی۔ یہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2879۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی کے موقع پر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جدا ہو گئے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم رضی اللہ عنہا انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کو دیکھا کہ یہ اپنے ازار سمیٹے ہوئے تھیں اور تیز چلنے کی وجہ سے پانی کی مشکیزیں چھلکاتی ہوئی لیے جا رہی تھیں، اور ابو معمر کے علاوہ جعفر بن مہران نے بیان کیا کہ مشکیزیں کو اپنی پشت پر ادھر سے ادھر جلدی جلدی لیے پھرتی تھیں اور قوم کو اس میں سے پانی پلاتی تھیں، پھر واپس آتی تھیں اور مشکیزوں کو بھر کر لے جاتی تھیں اور قوم کو پانی پلاتی تھیں۔ میں ان کے پاؤں کی پازیبیں دیکھ رہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2880۔ یونس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے ان سے ثعلبہ بن ابی مالک نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی خواتین میں کچھ چادریں تقسیم کیں۔ ایک نئی چادر بچ گئی تو بعض حضرات نے جو آپ کے پاس ہی تھے کہا، یا امیر المومنین، یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے گھر میں ہے۔ ان کی مراد آپ کی بیوی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے تھی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ام سلیط رضی اللہ عنہا اس کی زیادہ مستحق ہے۔ یہ ام سلیط رضی اللہ عنہا ان انصاری خواتین میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ احد کی لڑائی کے موقع پر ہمارے لیے مشکیزیں پانی کے اٹھا کر لاتی تھیں۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، حدیث میں لفظ تزفرو کا معنی یہ ہے کہ سیتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2881۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہوتی تھیں۔ مسلمان فوجیوں کو پانی پلاتی تھی، زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھیں، اور جو لوگ شہید ہو جاتے انہیں مدینہ اٹھا کر لاتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2882۔ بشر بن مفضل نے بیان کیا، ان سے خالد بن زکوان نے اور ان سے ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھی۔ مجاہد مسلمانوں کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی اور زخمیوں اور شہیدوں کو اٹھا کر مدینہ لے جاتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2883۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ کے گھٹنے میں تیر لگا تو میں ان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس تیر کو کھینچ کر نکال لو۔ میں نے کھینچ لیا تو اس سے خون بہنے لگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرمائیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2884۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، آپ بیان کرتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بیداری میں گزاری۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا، کاش میرے اصحاب میں سے کوئی نیک مرد ایسا ہوتا جو رات بھر ہمارا پہرا دیتا۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ہم نے ہتھیار کی جھنکار سنی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون صاحب ہیں؟ آنے والے نے کہا، میں ہوں سعد بن ابی وقاص، آپ کا پہرا دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ان کے لیے دعا فرمائی اور آپ سو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2885۔ ابو بکر نے خبر دی، انہیں ابو حسین نے، انہیں ابو صالح اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشرفی کا بندہ، روپے کا بندہ، چادر کا بندہ، کمبل کا بندہ ہلاک ہوا کہ اگر اسے کچھ دے دیا جائے تب تو خوش ہو جاتا ہے اور اگر نہیں دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو اسرائیل اور محمد بن جحادہ نے ابو حسین سے مرفوع نہیں کیا۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 2886۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے خبر دی، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا اشرفی کا بندہ اور روپے کا بندہ اور کمبل کا بندہ تباہ ہوا، اگر اس کو کچھ دیا جائے تب تو خوش، جو نہ دیا جائے تو غصے ہو جائے، ایسا شخص تباہ سرنگوں ہوا، اس کو کانٹا لگے تو خدا کرے پھر نہ نکلے۔ مبارک وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں غزوے کے موقع پر اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، اس کے سر کے بال پراگندہ ہیں اور اس کے قدم گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، اگر اسے چوکی پہرے پر لگا دیا جائے تو وہ اپنے اس کام میں پوری تندہی سے لگا رہے، اور اگر لشکر کے پیچھے دیکھ بھال کے لیے لگا دیا جائے تو اس میں بھی پوری تندہی اور فرض شناسی سے لگا رہے، اگرچہ زندگی میں غربت کی وجہ سے اس کی کوئی اہمیت بھی نہ ہو کہ اگر وہ کسی سے ملاقات کی اجازت چاہے تو اسے اجازت بھی نہ ملے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ اسرائیل اور محمد بن حجادہ نے ابو حسین سے روایت مرفوعاً نہیں بیان کی ہے، اور کہا کہ قرآن مجید میں جو لفظ تعاصا آیا ہے گویا یوں کہنا چاہیے کہ فاتعصہم اللہ، اللہ انہیں گرائے ہلاک کرے۔ طوبہ فعلا کے وزن پر ہے، ہر اچھی اور طیب چیز کے لیے واو اصل میں یا تھا، طیبی پھر یا کو واو سے بدل دیا گیا اور یہ طیب سے نکلا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2887۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا تو وہ میری خدمت کرتے تھے، حالانکہ عمر میں وہ مجھ سے بڑے تھے۔ جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ہر وقت انصار کو ایسا کام کرتے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، کہ جب ان میں سے کوئی مجھے ملتا ہے تو میں اس کی تعظیم و اکرام کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2888۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے مطلب بن حنطب کے مولا عمرو بن ابی عمرو نے، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر غزوے کے موقع پر گیا، میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، پھر جب آپ واپس ہوئے اور احد پہاڑ دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے مدینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے اللہ، میں اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کے خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا۔ اے اللہ، ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2889۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روزے سے تھے اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا تھا، موسم گرمی کا تھا، ہم میں زیادہ بہتر سایہ جو کوئی کرتا اپنا کمبل تان لیتا، خیر جو لوگ روزے سے تھے وہ کوئی کام نہ کر سکے تھے، اور جن حضرات نے روزہ نہیں رکھا تھا تو انہوں نے ہی اونٹوں کو اٹھایا، پانی پلایا اور روزے داروں کی خوب خدمت بھی کی اور دوسرے تمام کام کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اجر و ثواب کو روزہ نہ رکھنے والے لوٹ کر لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2890۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے حمام نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے کہ اس کو سہارا دے کر اس کی سواری پر سوار کرا دے یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا اور پاک لفظ بھی زبان سے نکالنا صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور کسی مسافر کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2891۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا، اور ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن پہرا دینا دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہے۔ جنت میں کسی کے لیے ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہے، اور جو شخص اللہ کے راستے میں شام کو چلے یا صبح کو
تو وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2892۔ یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے عمرو بن عمرو نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میرے ساتھ کر دو جو خیبر کے غزوے میں میرے کام کر دیا کرے جبکہ میں خیبر کا سفر کروں۔ ابو طلحہ اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر مجھے انس رضی اللہ عنہ کو لے گئے۔ میں اس وقت ابھی لڑکا تھا، بالغ ہونے کے قریب۔ جب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قیام فرماتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا۔ اکثر میں سنتا کہ آپ یہ دعا کرتے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرضداری کے بوجھ اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے۔ آخر ہم خیبر پہنچے اور جب اللہ تعالیٰ نے خیبر کے قلعے پر آپ کو فتح دی تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہا کے جمال ظاہری و باطنی کا ذکر کیا گیا۔ ان کا شوہر یہودی لڑائی میں کام آ گیا تھا اور وہ ابھی دلہن ہی تھیں، اور چونکہ قبیلے کے سردار کی لڑکی تھی اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام کرنے کے لیے انہیں اپنے لیے پسند فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر وہاں سے چلے۔ جب ہم صد الصباح پر پہنچے تو وہ حیض سے پاک ہوئیں تو آپ نے ان سے خلوت کی۔ اس کے بعد آپ نے حیض، کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا ایک کھانا تیار کرا کر ایک چھوٹے سے دسترخوان پر رکھوایا اور مجھ سے فرمایا کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دعوت دے دو، اور یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا ولیمہ تھا۔ آخر ہم مدینے کی طرف چلے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے اپنے پیچھے اونٹ کے کوہان کے ارد گرد اپنی غبا سے پردہ کیے ہوئے تھے۔ سواری پر جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سوار ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اپنا پاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھ کر سوار ہو جاتی۔ اس طرح ہم چلتے رہے اور جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا اور فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ میں اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کے خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرمت والا قرار دیا تھا۔ اے اللہ مدینہ کے لوگوں کو ان کی مد اور سا میں برکت دیجیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2893۔ مصعب بن سعد نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ انہیں دوسرے بہت سے صحابہ پر اپنی مالداری اور بہادری کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے کمزور معذور لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچائے جاتے ہو اور انہی کی دعاؤں سے رزق دیے جاتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2896۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کی فوج جہاں پر ہوں گی، جن میں پوچھا جائے گا کہ کیا فوج میں کوئی ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو؟ کہا جائے گا کہ ہاں،
تو ان سے فتح کی دعا کرائی جائے گی۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس وقت اس کی تلاش ہوگی کہ کوئی ایسے بزرگ مل جائیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہو، یعنی تابعی۔ ایسے بھی بزرگ مل جائیں گے اور ان سے فتح کی دعا کرائی جائے گی۔ اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا بزرگ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں کی صحبت اٹھائی ہو؟ کہا جائے گا کہ ہاں، اور ان سے فتح کی دعا کرائی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2897۔ یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے اور ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اصحاب کے ہمراہ احد یا خیبر کی لڑائی میں مشرکین سے مٹ بھیڑ ہوئی اور جنگ چھڑ گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن لڑائی سے فارغ ہو کر اپنے پڑاؤ کی طرف واپس ہوئے اور مشرکین اپنے پڑاؤ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ساتھ ایک شخص تھا۔ لڑائی لڑنے میں ان کا یہ حال تھا کہ مشرکین کا کوئی آدمی بھی اگر کسی طرف نظر پڑ جاتا تو اس کا پیچھا کر کے وہ شخص اپنی تلوار سے اسے قتل کر دیتا۔ سہل رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق کہا کہ آج جتنی سرگرمی کے ساتھ فلاں شخص لڑا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس طرح نہ لڑ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ لیکن وہ شخص دوزخی ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اپنے دل میں کہا، اچھا میں اس کا پیچھا کروں گا، دیکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں دوزخی فرمایا ہے۔ بیان کیا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دن لڑائی میں موجود رہا۔ جب کبھی وہ کھڑا ہو جاتا تو یہ بھی کھڑا ہو جاتا، اور جب وہ تیز چلتا تو یہ بھی اس کے ساتھ تیز چلتا۔ بیان کیا کہ آخر وہ شخص زخمی ہو گیا۔ زخم بڑا گہرا تھا، اس لیے اس نے چاہا کہ موت جلدی آ جائے اور اپنی تلوار کا پھل زمین پر رکھ کر اس کی دھار کو سینے کے مقابلے میں کر لیا اور تلوار پر گر کر اپنی جان دے دی۔ اب وہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہوئی؟ انہوں نے بیان کیا کہ وہی شخص جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ آپ کا فرمان بڑا شاق گزرا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم سب لوگوں کی طرف سے میں اس کے متعلق تحقیق کرتا ہوں، چنانچہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس کے بعد وہ شخص سخت زخمی ہوا اور چاہا کہ جلدی موت آ جائے، اس لیے اس نے اپنی تلوار کا پھل زمین پر رکھ کر اس کی دھار کو اپنے سینے کے مقابل کر لیا اور اس پر گر کر خود جان دے دی۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی زندگی بھر بظاہر اہل جنت کے سے کام کرتا ہے، حالانکہ وہ اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے، اور ایک آدمی بظاہر اہل دوزخ کے کام کرتا ہے، حالانکہ وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2898۔ یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، انہوں نے سلمہ بن عکوع رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو اسلم کے چند صحابہ پر گزر ہوا جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹو تیر اندازی کرو کہ تمہارے بزرگ دادا اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے۔ ہاں تیر اندازی کرو، میں بنی فلاں ابن الاورا رضی اللہ عنہ کی طرف ہوں۔ بیان کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو مقابلے میں حصہ لینے والے دوسرے فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ آپ نے فرمایا کیا بات پیش آئی؟ تم لوگوں نے تیر اندازی بند کیوں کر دی؟ دوسرے فریق نے عرض کیا جب آپ ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو بھلا ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تیر اندازی جاری رکھو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2899۔ ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن غسیل نے، ان سے حمزہ بن ابی اسید نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے موقع پر جب ہم قریش کے مقابلے میں صف باندھے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے اور وہ ہمارے مقابلے میں تیار تھے، فرمایا کہ اگر حملہ کرتے ہوئے قریش تمہارے قریب آ جائیں تو تم لوگ تیر اندازی شروع کر دینا تاکہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2900۔